حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے در دولت میں بندہ بیٹھا تو وہ کہہ رہا ہے جی آنکھیں چاہیے. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نگاہ بہت تیز تھی, بہت دور کی پہچان تھی. ہاں جی, آپ نے فرمایا کنی دیر ہو گئی تین بیٹھے تھے؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا جی مینوں واہ سال ہو گئے. فرمایا اتنے ککھ نہیں لبیاں. اب یہ نہیں فرمایا کہ نہیں منگنا نہیں, وہ یہ کو منگے کی لبنا. آپ نے فرمایا سن میری بات, میں حاضری دے کے آ رہا ہوں, میں حاضری دے کے آ رہا ہوں. میرے واپسی آنے تک اگر آنکھیں نہ ملی صلح شلح کر لا صاحب نا, اگر میرے واپسی آنے تک آنکھیں نہ ملی میں گردن اڑا دوں گا. اس نے خواجہ صاحب میں تیری مہربانی اکھاں دے ہوں جان ہی جائے گی, تو مہربانی فرمائے. اصل میں بعض اوقات مانگتے ہوئے بندہ کیا کہا ہو سکتا ہے مل ہی جائے, ہو سکتا ہے. اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا, وہ ایک ہمارے ہاں ایک جانور آیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ سرکار کے در سے یہ بھی مل جائے گا, یہ بھی مل جائے گا, سب کچھ مل, دادا صاحب کے دربار سے یہ مل جائے گی, تو مجھے لے چلیں وہاں آپ, میں نے مانگنا ہے. میں نے کیا مانگنا ہے؟ کہتا شیرنی کا دودھ مانگنا ہے. جانور بولا میں, جاندار مطلب تھا. تو جب میں نے کہا نا, اس نے یہ کہا کہ میں نے شیرنی کا دودھ مانگا. میں کہا تو اس طرح کر, تو نا مکے چلا جائے, خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہے کہ مجھے شیرنی کا دودھ چاہیے, تو پتر تام ہی نہیں ملنا. طریقہ کار ہے نا, ہاں جی, فطرت ہے. ہاں جی, بات سمجھیں. اس طرح کا ایک لطیفہ ہوا, کوئی وہ بھی جانور ہی تھا. وہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یا غوث کا کہ بندہ یوں کر جاتا ہے, تو یا جنید کا کہ بندہ بیڑا پار ہو جاتا ہے, تو یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. اب ہمیں گزر کے دکھائیں یہ دریائے جہلم کراس کریں. میں کہ یار بات تو تیری ٹھیک ہے, دریائے جہلم کراس کرنا تو مشکل ہے, میرے جیسا تو نہیں کر سکے گا, لیکن تو یا اللہ تو مانتا ہے, تو انج کرنا یا اللہ کہ لنگ. تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے ہمارے نزدیک. اگر کوئی خدا سمجھ کے کرے گا تو پکا کافر ہے. تعظیم کے لیے بھی اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تب بھی جائز نہیں. تو آپ نے فرمایا بھی واپس ہی آ رہے ہیں تو جتنی اکھن نہ آئی ہیں تو لا دیں. تو وہ رو رو کے التجائیں کرتا. اب جب واپس پلٹ آئے آپ, تو آنے سے پہلے آنکھیں روشن ہو چکی تھی. سبحان اللہ. نہیں جی مولوی صاحب اصل میں نا ہماری طبیعت تھوڑی سی خراب, تو اتنی بڑی بات نا اس کے لیے کوئی تھوڑی سی پھکی بھی ہونی چاہیے. ایک ہے مولوی وہ پھکی بیچتا نہیں, فری میں دیتا ہے. تو پھکی کیا ہونی چاہیے اس کے ساتھ؟ بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نبینا تھے. کیا تھے؟ نبینا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبینا تھے. آپ کی اماں رو رو کے دعائیں کرتی تھی. سبحان اللہ. رو رو کے دعائیں کرتی, پتہ نہیں وہ کون سی دعائیں کرتی ہوں گی, ہاں جی, لیکن آگے والی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ ضرور اللہ کے پیاروں کو پکارتی ہوں. انشاءاللہ. وہ کیا ان کے من میں آتا تھا یہ نہیں پتا, رو رو کے دعائیں کرتی تھیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ جو صحیح بخاری لکھی, صحیح بخاری کی ابتدا میں, بلکہ اس کی شرح جس نے بھی لکھی ہے نا اس نے یہ واقعہ ضرور لکھا ہے. وہ خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامت مانے یا نہ مانے, وہ واقعہ انہوں نے ضرور لکھا ہے. تو بعض بات ہوتا ہے نا کہ وہ دوائی کڑوی ہو تو کیپسول میں بندہ کہتا ہے چل کیپسول لنگے, چل دوائی بھی ایسے بہانے لنگ جائے. تو یہ میں کرامت کے ساتھ کرامت جوڑ رہا ہوں ذرا, تاکہ خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ بھائی وہ بھی عزم ہو جائے. اماں جی رو رو کے دعائیں کرتی تھیں. اماں جی ایک رات سوئیں, سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. سبحان اللہ. بھئی ابراہیم علیہ السلام نو آنے کی ضرورت ہے, کیسے کیسے واسطے دیتی ہوں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا اماں تیرے پتر کی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس رات پر میری آنکھیں روشن ہو گئی.